ایک روز بعد اظہار حال مکلف فسانہ دوستانہ یہ بھی کہا کہ حسب وعدہ ایک کہانی لکھا چاہتا ہوں۔ سن کے فرمایا بیکار مباش کچھ کیا کر میر میر نہیں پیر تم کاہلی اللہ رے نام خدا ہو جواں کچھ تو کیا چاہیے۔ اس وقت یہ کلمہ تو سن طبع کو تازیانہ ہوا، تحریر کا بہانہ ہوا، اگرچہ اس ہیچ میر از کو یہ یارہ نہیں کہ دعوے اردو زبان پر لائے یا اس فسانے کو بنظر نثاری کسی کو سنائے۔ اگر شاہ جہاں باد کے مسکن اہل زباں کبھی بیت السلطنت ہندوستاں تھا، وہاں چندے بود و باش کرتا، فصیحوں کو تلاش کرتا، ان سے تحصیل لا حاصل ہوتی، تو شاید اس زبان کی کیفیت حاصل ہوتی، جیسا میر امن صاحب نے قصہ چہار درویش کا باغ و بہار نام رکھ کے خار کھایا ہے، بکھیڑا مچایا ہے کہ ہم لوگوں کے دہن حصے میں یہ زبان آئی ہے، مگر بنسبت مؤلف اول عطا حسین خاں کے 100 جگہ منہ کی کھائی ہے۔ لکھا تو ہے کہ ہم دلی کے روڑے ہیں، پر محاوروں کے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں۔ پتھر پڑے ایسی سمجھ پر، یہی خیال انسان کا خام ہوتا ہے، مفت میں نیک بدنام ہوتا ہے۔ بشر کو دعویٰ کب سزاوار ہے، کاملوں کو بیہودہ گوئی سے انکار بلکہ ننگو آر ہے۔ مشک آنیست کہ خود بوید نہ کہ عطار گوید، یہ وہی مثل سننے میں آئی کہ اپنے منہ سے دھنا بائی، لیکن تحریر اس کی ایفائے تقریر ہے۔ قصہ یہ دلچسپ بے نظیر ہے۔ امید ناظرین پرتمکی سے یہ ہے کہ بچشم عیب پوشی و نظر اصلاح ملاحظہ فرما۔ فسانہ عجائب، مرتب رشید حسن خاں، مقدمہ۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانہ عجائب مختصر داستانوں کے سلسلے کی مشہور کتاب ہے۔ یہ ہمارے کلاسیکی ادب کا حصہ بن چکی ہے۔ آج اس کتاب کے متعلق تاریخی حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بعض حضرات جو رائے بھی ظاہر کریں اور اس پر جس قدر اعتراضات کریں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس زمانے میں یہ کتاب سامنے آئی تھی، اس زمانے میں اس کی یکتائی کی دھوم مچ گئی تھی، اور بہت جلد اس کو دبستان لکھنؤ کی نمائندہ تصنیف کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا تھا۔ صرف داستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سی خامیاں نکالی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر تو یہی بات کہ داستان کا ہیرو ان صفات سے بڑی حد تک محروم ہے جو کسی مرکزی کردار میں دلکشی کی چمک پیدا کیا کرتی ہے۔ کئی ضمنی کہانیوں کے جوڑ پیوند لگی ہوئی اس داستان کے بوجھ کو سہارنے کی سکت اس میں نظر نہیں آتی۔ سادہ لوحی میں بھی وہ اپنی مثال آپ ہے، جان عالم کی تخصیص نہیں۔ ضمنی کہانیوں کے نمایاں افراد بھی ایسی ہی ہیں، مثلاً وہ بادشاہ جو ادنیٰ تأمل کے بغیر اپنی بیوی کو ایک انجان سوداگر کے ساتھ بھیج دیتا ہے، جس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے، اور وہ سوداگر اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جاتا ہے۔ معمولی سوجھ بوجھ کا آدمی بھی اس قدر کم فہمی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے تو خود سرور نے لکھا ہے کہ یہ بیچارے اللہ کے ولی، یا مثلاً وہ سوداگر جس نے بندر کی صورت میں جان عالم کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اسے معلوم ہے کہ بادشاہ بندروں کو پکڑوا رہا ہے اور مروا رہا ہے، اس کے باوجود وہ آنے جانے والوں کو بندر کی باتیں سنواتا ہے۔ اتنا بڑا سوداگر اور اس قدر سادہ لوح، یا مثلاً مجسٹن کا لڑکا کہ وہ بھی جان عالم کی طرح سادہ لوحی کا مارا ہوا ہے، اسے بھی سرور نے خود ہی بڑھاپے کی اولاد کہا ہے۔ یا وہ بادشاہ جس سے آخر میں جان عالم کی لڑائی ہوتی ہے، وہ تو اس قدر احمق ہے کہ اس کی فوج جان عالم سے مل گئی ہے، اکیلا رہ گیا ہے، لیکن لڑنے چلا آتا ہے، تلوار چلاتا ہے اور قید کر لیا جاتا ہے۔ غرض کے نمایاں کردار کے مرد تقریباً سب کے سب جان عالم ہی جیسے ہیں،
یہ بات اگر نظر کے سامنے ہو کہ اودھ کی حکومت میں آصف الدولہ کے زمانے سے مجہولیت نے جس طرح چھاونی چھا لی تھی اور شہزادگان کرام جس طرح حکمرانی کی صلاحیت اور صفات سے تہی دامن تھے، تو پھر اس کی وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ سرور نے کہانی کسی بھی خیالی دنیا کی کہی ہو، داستان کی فضا اور اس کے کردار انہی کے زمانے کے ہیں، اور ان کے زمانے میں اکثر امراء اور ولی عہد صاحبان کا احوال یہی تھا۔ البتہ یہ دلچسپ بات ہے کہ اکثر عورتیں سوجھ بوجھ سے اس طرح خالی نہیں، بلکہ نواب مرزا شوق کی مصنوعیوں کی فعال اور طرار خواتین کی طرح وجہ اس کی بھی اسی معاشرے کے احوال و کردار ہیں بآسانی تلاش کی جا سکتی ہے۔ زبان کے لحاظ سے بھی اس میں بہت سے جھول تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اکھڑے اکھڑے سے جملے تو اچھی خاصی تعداد میں مل جائیں گے۔ حسن بیان کا رنگ بھی کئی جگہ اڑا ہوا دکھائی دے گا، لفظوں کا بے محل صرف بھی ملے گا، اور ایسا پیرائے بیان بھی ملے گا جس کو بے کمالی کی نشانی کہا جا سکتا ہے۔ یہ سب مسلم اور برحق، مگر بات وہی ہے کہ یہ کتاب محض ایک داستان نہیں، صرف زبان کا نگار خانہ نہیں، یہ دراصل ایک اسلوب کا دوسرا نام ہے، اور اصل حیثیت اس اسلوب کی تھی اور ہے۔ آج ہم اپنے زمانے اور ذہن کے لحاظ سے جو بھی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لکھنؤ کا وہ معاشرہ اسی انداز کا پرستار اور اسی اسلوب کا دلدادہ تھا۔ چک بست کے الفاظ میں اودھ پنچ کے پہلے رجب علی بیگ سرور کے طرز تحریر کی پرستش ہوتی تھی۔ مضامین چک بست، انڈین پریس الہ آباد، سال طبع 1940، صفحہ نمبر 229۔ زمانہ بدل گیا، ذہن بدل گئے، انداز نظر بدل گیا۔ ان بہت سی تبدیلیوں کے باوصف یہ کتاب اپنی حیثیت کو اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کلاسیکی ادب کی شاید یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ اب بھی یہ چھپتی رہتی ہے، اور پچھلی 3 دہائیوں میں تو اس کے متن کو نئے انداز سے پیش کرنے کی کئی قابل ذکر کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ مصنف کے زمانے سے اب تک یہ کتاب اتنی بار اور اتنے اہتمام کے ساتھ چھپی ہے کہ داستانی سلسلے کی کم کتابیں اس باب میں اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتی ہیں۔ باغ و بہار سے مقابلہ کرنا مقصود نہیں۔ رخ روشن کے آگے شمع کون رکھے گا؟ اس کو چھوڑ کر اس انداز کے باقی سبھی داستانی قصوں کو ادبی حیثیت سے بھی اس کے برابر شاید ہی رکھا جا سکے۔ اس کتاب کو ایسے باقی قصوں کے مقابلے میں ایک اور افضلیت بھی حاصل ہے کہ اس کی حیثیت صرف ادبی نہیں، تاریخی بھی ہے، اور یہ تاریخی حیثیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ دہلی و لکھنؤ کی دبستانی بحث کے فروغ میں اس کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ سرور نے دیباچے میں میر امن اور دہلی دونوں کے متعلق جو کچھ لکھا تھا، اس نے باضابطہ اعلان جنگ کا کام کیا۔ دنوں تک یہ بحث چلتی رہی، اور اب بھی اس کی بازگشت سنائی دے جاتی ہے۔ مثلاً جوش ملیح آبادی اور شاہد احمد دہلوی میں پچھلے دنوں جو بحث چلی تھی، اس میں اس پرانے جھگڑے کا بھی حوالہ موجود ہے۔ رسالہ نقوش، لاہور، ادبی مارکہ نمبر میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ضمنی طور پر اور بطور جملہ مترجہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ دہلی و لکھنؤ کا جھگڑا فسانہ عجائب سے شروع نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تب بھی اختلافات ابھر کر سامنے آتے ضرور۔ اصلاً یہ سیاسی قضیہ تھا۔ نواب شجاع الدولہ کے زمانے ہی سے اختلافات کی بنیاد گہری ہونے لگی تھی۔ پھر جب نواب غازی الدین حیدر نے انگریزوں کے اشارے پر بادشاہت کا اعلان کیا، اس وقت سے وہ جو ایک ظاہری پردہ سا تھا وہ بھی اٹھ گیا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اختلافات کی نمود شدت اور وسعت کے ساتھ تہذیبی اور ادبی سطح پر ہوئی۔ چونکہ سیاسی سطح پر مقامی حکومت اگرچہ نام کی خود مختار تھی، لیکن عملی طور پر وہ بے اختیاری کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اور دوسری طرف وہ نیا معاشرہ اپنے امتیاز
اور اپنی انفرادیت کو نمایاں کرنے کا بے طرح آرزومند تھا۔ اس لیے تہذیبی اور ادبی سطحوں ہی پر ایسے اختلافات کی نشو نما ہونا تھی، اور یہی ہوا۔ ادبی سطح پر اختلافات نے زیادہ شہرت پائی۔ دریائے لطافت میں سید انشا نے جہاں دہلی و لکھنؤ کا موازنہ کیا ہے، وہاں بین السطور بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے، اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ذہنوں میں کس طرح کے خیالات نشو نما پا رہے تھے۔ دہلی والوں کو اپنی زبان اور اپنی ادبی روایت پر بہت ناز تھا۔ اس وقت تک سند بھی وہیں سے لی جاتی تھی، اگرچہ اجڑی ہوئی دہلی سے ترک وطن کر کے اس شاد و آباد مملکت میں بہت سے دہلی والوں کو پناہ لینا پڑی تھی۔ اس کے باوجود وہ مہاجرین یہاں والوں کو پورب والے کہتے تھے۔ ان کی نظر میں نہ یہاں کی تہذیبی روایت کی کوئی حیثیت تھی اور نہ یہاں کی زبان کی۔ وہ اب تک اس مملکت کو اسی نظر سے دیکھتے تھے جس نظر سے ایک خود مختار سلطنت اپنے کسی زیر نگی علاقے والوں کو دیکھا کرتی تھی۔ مرزا غالب نے اپنی پنشن کے قضیے میں کلکتے جاتے ہوئے لکھنؤ میں بھی قیام کیا تھا۔ اس وقت غازی الدین حیدر نواب وزیر نہیں، اودھ کے بادشاہ تھے، اور موتم الدولہ آغا میر ان کے وزیر اعظم اور نائب السلطنت تھے۔ مرزا صاحب ان سے ملاقات کے خواہشمند ضرور تھے، ان کی مدح میں قصیدہ بھی کہہ رہے تھے، ایک فارسی نثر بھی لکھی تھی، اور ایک غزل میں 3 شعر بھی مدحیہ انداز کے کہے تھے، جس کے 2 شعر یہ تھے: لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا، یعنی ہویس سیر و تماشا، سو وہ کم ہے ہم کو، لائی ہے موتم الدولہ بہادر کی امید، جادۂ رہ کشش کاف کرم ہے ہم کو۔ غرض ملاقات طے ہو گئی، لیکن ہو نہیں پائی۔ وجہ یہ ہوئی کہ مرزا صاحب نے ملاقات سے پہلے 2 شرطیں ایسی پیش کیں جو منظور نہ ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نائب میری تعظیم دے، دوسرے نظر سے مجھے معاف رکھا جائے۔ یادگار غالب، طبع اول، صفحہ نمبر 27۔ یہ دراصل اسی روایتی احساس برتری کا مظاہرہ تھا۔ آپ دیکھیے تو مرزا صاحب مالی امداد کے متمنی ہیں، چاہتے ہیں کہ صلہ ملے، ضرورت مند بھی ہیں، لیکن ملاقات کے لیے اپنی طرف سے یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم ان کی تعظیم کریں، اور وہ وزیر اعظم کی خدمت میں دستور کے مطابق نظر پیش نہیں کریں گے۔ نظر پیش کرنے کا مطلب ہوتا ہے بالادستی اور برتری کا اعتراف اور اظہار۔ مرزا صاحب اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تھی نہ عجیب بلکہ عجیب تر بات وہی تھی کہ دہلی والے آخر تک یہی سمجھتے رہے کہ بادشاہت تو دہلی میں تھی اور وہیں ہے، یہاں والوں کو تو سند حکومت اسی دربار سے ملتی رہی ہے۔ بادشاہت کی طرح زبان کا مرکز بھی دہلی کو مانا جاتا تھا، سند بھی دہلی والوں سے لی جاتی تھی۔ اس کا رد عمل تو ہونا تھا۔ سرور نے دہلی اور میر امن کے متعلق جو کچھ لکھا، اس کو اس رد عمل کے فروغ میں بڑا حصہ مل گیا، اور اسی نسبت سے شہرت ملی۔ یہ واقعہ ہے کہ سرور سے پہلے لکھنؤ کے کسی ادیب اور شاعر نے، اور اس میں ناسخ بھی شامل ہیں، دہلی اور اہل دہلی کی لسانی بالادستی اور وہاں کی یکتائی اور استناد سے اس طرح علل اعلان انکار نہیں کیا تھا۔ احتشام صاحب نے بجا طور پر لکھا ہے کہ تاریخی اعتبار سے سرور کی ادبی زندگی لکھنؤ کے اس عہد سے تعلق رکھتی ہے جب وہاں برائے نام سے ہی ایک خود مختار بادشاہت قائم ہو چکی تھی، اور وہ اپنی زبان، ادب، معاشرت اور طرز فکر میں دہلی سے آزادی حاصل کر رہا تھا۔ لسانی اور ادبی خود مختاری کی خواہش نے وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر لکھنؤ اور دہلی کے اس فرق کو اور زیادہ نمایاں کر دیا جس کے حلقے نقوش اس سے پہلے ہی ابھرنے لگے تھے۔ رجب علی بیگ سرور کو اس حیثیت سے نئے لکھنوی ادب کا پہلا اہم نمائندہ کہا جا سکتا ہے، جس نے نہ صرف ایک مخصوص اسلوب پیش کر کے اس تفریق اور خود مختاری پر مہر لگا دی، بلکہ واضح طور پر دہلی کے ادبی انداز کو
سخن گسترانہ چشمک کا موضوع بھی بنایا۔ اس حیثیت سے بھی سرور کا مطالعہ بڑی تنقیدی اہمیت رکھتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور، صفحہ نمبر 14۔ دہلی میں بھی مغلوں کی حکومت کے آخری زمانے میں یہی احوال تھا، بس فرق یہ تھا کہ پچھلی شاندار روایت کا عکس وہاں آنکھوں میں بسا ہوا اور دلوں میں سمایا ہوا تھا، جس کے اثر سے بیرونی سطح پر کچھ نہ کچھ بھرم رہ گیا تھا۔ لکھنؤ میں یہ بڑی کمی تھی کہ یہاں ایسی کوئی روایت سایہ فگن نہیں تھی۔ اس کے اثرات کئی صورتوں میں نمایاں ہوئے۔ لائی ہے معتمد الدولہ بہادر کی امید، بعد میں مرزا صاحب نے اس مصرعے کو اس طرح بدل دیا، لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب۔ متداول دیوان میں یہ اسی طرح ہے۔ میر مہدی مجروح نے مرزا غالب کو جو یہ لکھا تھا کہ اگر شرم آئے تو رجب علی سرور کو آئے، ان سے کہا چاہیے کہ ارے بندے خدا، خدا سے ڈر، لکھنؤ کس بادشاہ کا دارالخلافہ رہا ہے؟ تو یہ اسی طرف اشارہ تھا۔ عہد دولت بابر شاہ سے تا سلطنت اکبر ثانی کے مثل مشہور ہے، نہ چولہے آگ نہ گھڑے میں پانی۔ دہلی کی آبادی ویران تھی، یہ لطافت اور فصاحت و بلاغت کبھی نہ تھی، نہ اب تک وہاں ہے، یعنی قصہ ہی ختم کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس سلسلے میں عام طور پر وہ عبارت نظر میں رہتی ہے جس میں میر امن کا نام آیا ہے۔ اس ہیچ میرز کو یہ یارہ نہیں کہ دعوے اردو زبان پر لائے، اپنے منہ سے دھنا بائی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورا بیان لکھنؤ اسی جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ جگہ جگہ یہ جذبہ بے اختیار بن کر سطح پر ابھر آیا ہے اور بین السطور سے ابھر کر شامل سطور ہو گیا۔ مثلاً جب وہ لکھنؤ کی تعریف میں یہ لکھتے ہیں کہ جو گفتگو لکھنؤ میں کو بکو ہے، کسی نے کبھی سنی ہو سنائے، لکھی دیکھی ہو دکھائے۔ لکھی دیکھی ہو سے بھی صاف اشارہ میر امن کی طرف ہے۔ یا مثلاً اور لکھنؤ کے جیسے بازاری ہیں، کسی شہر کے ایسے ہفت ہزاری ہیں۔ کسی شہر سے صاف صاف دہلی مراد ہے کہ ہفت ہزاری کا منصب وہیں سے ملا کرتا تھا۔ یا مثلاً پر گومتی میں غوطہ لگایا، دیہاتی پن کے دھبے دھو گئے، آدمی ہو گئے۔ میں بھی کنایا موجود ہے، یہاں گومتی جمنا سے بڑھ گئی ہے۔ بیان لکھنؤ کا اصل مقصد ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ لباس، کھانے وغیرہ معاشرت کے جملہ مظاہر میں لکھنؤ کی افضلیت اور یکتائی کو اس طرح بیان کیا جائے کہ یہ صاف صاف معلوم ہو جائے کہ اب یہ شہر دلی پر افضلیت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ فصاحت و بلاغت کی ٹکسال بھی اب یہی ہے۔ ناسخ کے لیے انہوں نے جو یہ لکھا ہے کہ شیخ امام بخش ناسخ نے روز مرے کو ایسا فصیح و بلیغ کیا کہ کلام سابقین منسوخ ہوا، تو مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ دور ختم ہوا جب زبان و شعر میں سند دہلی والوں سے لی جاتی تھی۔